کالم ہے محاذ قلم، لکھا ہے فدا عدیل نے۔ عنوان ہے جلدی پر تیل نہ ڈالیں۔ پاک افغان تعلقات میں کشیدگی پر صرف وہ لوگ پریشان نہیں ہیں جو اس خطے کو پرسکون نہیں دیکھنا چاہتے۔ افغانوں سے نفرت کرنے والے کس وجہ سے دلوں میں یہ جذبہ رکھتے ہیں اور پاکستان کو ناپسند کرنے والے ایسا کیوں کرتے ہیں، اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پاکستان کے اندر غیر قانونی افغان مہاجرین کو نکالنے کے حالیہ حکومتی فیصلے کو لے کر مختلف حلقے ماضی کے قصے بیان کرنے لگے ہیں اور مختلف افغان حکومتوں کے اقدامات یا پاکستان کے ساتھ مقاسمت کی کہانیاں بھی سنا رہے ہیں۔ اسی طرح ماضی کے قصے افغان سائٹ سے بھی سنائے جا رہے ہیں۔ افغان میڈیا پوری طرح پاکستانی حکومت کے فیصلے کی کھل کر نہ صرف مخالفت کر رہا ہے بلکہ وہاں سے بھی ماضی کی داستانیں سنا کر ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ افغانوں کی تباہی میں پاکستان کا ہاتھ ہے۔ حکومت پاکستان کے حالیہ فیصلے پر افغان حکومت کے وزراء کی جانب سے سخت بیانات کے بعد دفتر خارجہ سے رد عمل دینے کے بجائے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ خود میدان میں آئے اور پہلی دفعہ وہ باتیں بھی میڈیا میں لے آئے جو عموماً دونوں ملکوں کے حکام کے مابین زیر بحث آتی رہی ہیں۔ نگران وزیر اعظم نے پہلے لکھا ہوا بیان پڑھا اور پھر سوالات کے جوابات دیے۔ وزیر اعظم پاکستان کے سخت بیان کے بعد افغانستان میں برسر اقتدار طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے بھی ایک بار پھر سوشل میڈیا کا محاذ سنبھالا اور رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ ہم اپنی سرزمین کسی کو بھی پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ امارات اسلامیہ پاکستان میں قیام امن کی ذمہ دار نہیں اور پاکستان کو اپنے مسائل خود حل کرنا ہوں گے۔ ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ انوار الحق کاکڑ کے دعووں کے حوالے سے ہمارا یہ کہنا ہے کہ امارات اسلامیہ جس طرح افغانستان میں امن اور استحکام چاہتی ہے، بالکل اسی طرح پاکستان میں بھی امن اور استحکام کی خواہاں ہے۔ طالبان ترجمان کا کہنا تھا کہ امارات اسلامیہ کی فتح کے بعد مبینہ طور پر پاکستان میں بدامنی کے واقعات میں اضافہ اس بات کی دلیل نہیں کہ اس کے پیچھے افغانستان کا ہاتھ ہے۔ ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ افغانستان ایک برادر اور پڑوسی کی طرح پاکستان سے اچھے تعلقات کا خواہاں ہے۔ پاکستانی فریق کو بھی امارات اسلامیہ کے حسن نیت کا ادراک کرنا چاہیے۔ پاکستان کے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے اپنی پریس کانفرنس میں بتایا تھا کہ طالبان حکومت آنے کے بعد پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں 60% جبکہ خودکش حملوں میں 500% اضافہ ہوا۔ دہشت گرد افغانستان کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف حملوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ افغانستان میں عبوری حکومت آنے کے بعد ہمیں قوی امید تھی کہ وہاں دیر پا امن قائم ہوگا۔ پاکستان مخالف گروہوں خاص طور پر کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ انہیں افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، لیکن افغان حکومت نے پاکستان کا کوئی مطالبہ نہیں مانا۔ انوار الحق کاکڑ نے کہا تھا کہ گزشتہ 2 برسوں میں 2000 سے زیادہ پاکستانی شہریوں نے جام شہادت نوش کیا۔ ان شہادتوں کے ذمہ دار تحریک طالبان پاکستان کے دہشت گرد ہیں جو افغانستان کی سرزمین استعمال کرتے ہوئے پاکستان پر حملے کر رہے ہیں۔ پاکستان اور افغانستان کے حکام کی حالیہ بیان بازی سے یقیناً دونوں ملکوں کے عوام اور تاجر ہی متاثر ہوں گے۔ پہلے اگر پاکستان نے مہاجرین کو نکالنے کا فیصلہ کیا اور یہ فیصلہ افغان حکومت کو اچھا نہیں لگا تو سخت بیانات کے علاوہ افغان حکومت کے عہدیداروں نے ایسا کون سا قدم اٹھایا جس کو نتیجہ خیز قرار دیا جا سکے؟ کابل سے اسلام آباد تک کسی افغان وزیر کے سفر پر پابندی تو نہیں ہے، پھر کیوں شکایت لے کر کوئی کابل سے اسلام آباد نہیں آیا؟ کالعدم ٹی ٹی پی کے حوالے سے بات کی جائے تو اسلام آباد سے کتنے وفود براستہ پشاور کابل گئے؟ یہ تو ماضی قریب ہی کی بات ہے۔ خود افغان طالبان کی ثالثی میں ریاست پاکستان اور کالعدم ٹی ٹی پی کے مذاکرات کابل میں ہی ہوئے تھے جو ناکامی سے دوچار ہوئے۔ اب دو طرفہ معاملات کو لے کر ایک دوسرے پر بیانات کے گولے داغنے اور الزامات لگانے سے کیا حاصل ہوگا؟ ماضی کے قصے کہانیوں میں حقیقت سہی کیا یہ داستانیں سنانے سے افغان عوام کا دکھ کم کیا جا سکتا ہے یا دکھی پاکستانیوں کے زخموں پر مرہم رکھا جا سکتا ہے؟ آخر کون آگے بڑھ کر دونوں ملکوں کی حکومتوں کو سیز فائر پر آمادہ کرے گا؟ بیچ میں لاکھوں افغان مہاجر متاثر ہو رہے ہیں۔ اب تک واپس جانے والے وہ مہاجر ہیں جو قسم پرسی کی زندگی گزارتے رہے ہیں۔ مطالبات منوانے کے لیے ایک دوسرے پر دباؤ ضرور ڈالیں، لیکن مسائل کا حل بھی تلاش کریں۔ لچکدار رویے سے ہی دو طرفہ معاملات حل کیے جا سکتے ہیں۔ دونوں حکومتیں جلدی پر تیل نہ ڈالیں،
یہ آگ بھڑکے گی تو فوری طور پر دہشت گردی کا مسئلہ حل ہوگا اور نہ افغان مہاجرین کا معاملہ ٹھنڈا ہوگا۔ صرف اتنا ہوگا کہ لاکھوں افغان مہاجرین جو سب سے پہلے انسان ہیں، شدید متاثر ہوں گے۔